رات کے اندھیرے ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ اس قدر جامد کرنے والی سردی میں پرندے بھی چھپ کر اپنے اپنے گھونسلوں میں گھس کر بیٹھے تھے۔ دور دور تک کسی ذی روح کی سانس لینے کی بھی نشاندہی نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں وہ بوڑھی عورت اپنے گھنگروؤں کے ساتھ چھڑی پکڑ کر رات کے اس وقت شہر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی چھڑی کے ساتھ بندھے گھنگرو ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ شہر کی جانب جا رہی تھی۔ رات کے اس پہر اسے کسی کی دھتکار کا ڈر نہیں تھا۔ وہ آسانی سے جس کام کے لیے جا رہی تھی وہ کام سر انجام دے سکتی تھی۔ دور دور سے بھی کتوں کے بھونکنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اپنے مطلوبہ گھر کے سامنے جا کر اس نے گھر کی دیوار کو دیکھا، اور دیوار اتنی زیادہ اونچی بھی نہ تھی کہ وہ اسے پھلانگ نہ سکتی، اور اتنی چھوٹی نہ تھی کہ وہ آسانی سے پھلانگ کر اندر جا سکتی۔ اس نے جلدی سے اپنی چھڑی دیوار کے ساتھ لگائی اور خود دیوار پھلانگنے کی کوشش کرنے لگی، اور تھوڑے ہی وقت میں وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اس کے زخموں سے خون رسنے لگا، لیکن اسے پرواہ کب تھی؟ وہ تو انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے تو اس توہین کا بدلہ لینا تھا جو اس کی بھرے بازار میں ہوئی تھی۔ اب وہ اپنے مطلوبہ گھر کے صحن میں کھڑی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی اور ایک دروازے پر جا کر رک گئی۔ آہستہ سے اس نے دروازے کی ناپ کو گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہو گئی اور مطلوبہ انسان کے پاس پہنچ کر ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ اس نے مطلوبہ انسان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کی گردن پر اپنے ناخنوں کے نشان پیوست کر دیے۔ اس کی اس قدر صفاقت پہ مطلوبہ انسان کی نیند سے بھی آنکھ کھل چکی تھی اور درد سے کراہٹ بھی نمودار ہو رہی تھی، لیکن منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اس کراہٹ کا گلا اب دب چکا تھا۔ اس نے اس کے بازوؤں پر بھی زور سے اپنے ناخن مارنے شروع کر دیے۔ اس کے ناخن مارنے کی شدت اتنی تھی کہ ہر جگہ سے ننھے ننھے خون کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اپنا کام کر کے اس نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور اس کے منہ سے اسی کے پاس پڑی ہوئی چادر دے کر باہر کی جانب بڑھ گئی اور جلدی سے دروازے کو کنڈی سے کھول کر آگے بڑھ گئی۔ اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ رات کے اس وقت دوسروں کی نیند خراب ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جلدی سے اس نے اپنی چھڑی اٹھائی اور شہر سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گئی، اور کچھ ہی وقت میں وہ اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ چکی تھی۔ جہاں سے وہ گئی تھی وہ سمجھ چکی تھی کہ پیچھے سے کتنی چیخیں بلند ہوئی ہوں گی، اور اس کے پیچھے بھاگنے کی بھی کوشش کی گئی ہوگی، لیکن ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی، کیونکہ جہاں وہ آئی تھی وہاں تک کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ ہر کوئی بس شہر سے باہر ہی کھڑا ہو کر چیخ سکتا تھا، چلا سکتا تھا۔ ہر کسی کو اپنی جان پیاری تھی، لیکن جس کے پاس گئی تھی اس کا کام تمام کرائی تھی۔ اس کی جان تو اب مشکل ہی تھی کہ بچ سکتی۔ اب میں بھی دیکھتی ہوں کون تمہیں میرے پاس آنے سے روک سکتا ہے، پھر میں دیکھوں گی کہ تم کیسے میرے ساتھ میرے پاس نہیں رہو گی۔ ایک بلند کہکا اس کا ہوا میں گونجا تو وہاں موجود لوگوں نے بھی اس کی صفاقت پر حیرانی ظاہر کی۔ آج تک سب کے ساتھ ایسا ہوتا آیا تھا، ہر کسی نے قبول کیا تھا۔ کئی لاشیں قبول کر کے قبر میں اتر چکی تھی، کئی چہروں کو ذلت نے مسخ کر دیا تھا، لیکن اس نے کل پہلے دن شہر کا رخ کیا تو اسے اگر ذلت کا نشانہ بنایا گیا تو وہ اس کا بدلہ لے چکی تھی۔ اگلے دن یہ بات شہر کے ہر حصے میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور لوگ اس کو طرح طرح کی بد دعائیں دے رہے تھے۔ ہر کسی کی زبان پر صرف اسی کا نام تھا جس کو اس نے زخمی کیا تھا۔ اس کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ ہاں آج تو سبھی اسے بد دعائیں دیں گے، لیکن جب کل اس نے اس کی طرح ہی اسے دھتکارا تھا، مارا تھا، پیٹا تھا، تب تو کسی کی زبان نہیں چلی تھی۔ اس نے بھی اپنے طریقے سے اس سے بدلہ لیا تو آج سب کی زبانیں چلنے لگ گئی ہیں۔ مینا کو تو غصہ ہی آ گیا۔ وہ لوگوں کی باتیں سن کر آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس کی ہمسائی ساجدہ نے ابھی کل ہی تو اس بوڑھی عورت کو شہر میں داخل ہونے پر دھتکارا تھا اور پتھر بھی مارے تھے، تو اس نے بھی خاموش رہنے کے بجائے رات اسے طرح طرح کے زخم پہنچا دیے تھے، لیکن اس کی تکلیف کسی کو محسوس نہ ہوئی، اور اب ساجدہ کی تکلیف پر پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا۔
مینا کے تو گویا تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ تو کل بھی ہتھے سے اکھڑ رہی تھی کہ ساجدہ کون ہوتی ہے؟ خدا کے انصاف کو آواز دینے والی، ایک انسان ہو کر دوسرے انسان کو دھتکارنے والی۔ لیکن اس عورت نے بھی حساب برابر کر کے اسے بتا دیا کہ وہ بھی اتنی کمزور نہیں ہے، وہ بھی وہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے جو دوسرے کر سکتے ہیں۔ اور مینا کے تو گویا سینے میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی تھی کہ ساجدہ کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ ارے مینا، تو کیوں بابلی ہوئی پھرتی ہے؟ تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ لوگوں کی باتوں میں ٹانگ نہ اٹھایا کر۔ پھر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور وہ باتیں مجھے سننی پڑتی ہیں۔ مینا کی ماں نے اسے جھڑک کر کہا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ ارے اماں، لوگ کیوں خدا کو بھول بیٹھے ہیں؟ خود خدا بنے بیٹھے ہیں بلا وجہ۔ چاچی ساجدہ کا کوئی کام بنتا تھا اس طرح اس بوڑھی عورت کو باتیں کرنے کا اور پتھر مارنے کا؟ کیسے اسے بھرے بازار میں رسوا کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ سے اشتعال میں آ گئی تو ساجدہ بیگم نے بھی اس کے ساتھ منہ ماری کرنے سے گریز کیا۔ سنا ہے کافی گہرے زخم ہو گئے ہیں ساجدہ بیگم کی گردن پر اور بازوؤں پر۔ اس کی ماں دوبارہ سے افسوس کرنے لگی۔ اچھی بات ہے، میں تو کہتی ہوں کہ اس کا گلا ہی دبا کر جانا چاہیے تھا، جیسا کہ اس کا انجام ہونا ہی چاہیے تھا۔ مینا دوبارہ سے غصے سے بولی تو اس کی ماں نے پھر اسے ڈپٹ دیا۔ اچھا چل، ہمیں کیا، جو مرضی کرتے پھرے۔ ویسے ہی لوگ تو خدا کے قہر سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ خدا کے قہر کو خود آواز دیتے ہیں۔ اب مجھے تو یہی ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی اس کی طرح ہی نہ ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ بہت جلد اسے بھی ان لوگوں میں جانا پڑے۔ لیکن اللہ ہر کسی کو بچائے، اللہ ہر کسی کو اپنے قہر سے محفوظ رکھے۔ مینا کی ماں نے ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے دعا کی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے ان کی بیٹی کے نصیب کو یہ دعا نہیں لگے گی۔ وہ کیا جانتی تھی کہ قسمت کیسے ہیرا پھیری کرے گی اور کیسے ان کی اس دعا سے اثر ختم ہو جائے گا۔ 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن خبر ملی کہ ساجدہ بیگم بھی شہر کے اسی کونے میں جانے والی ہو گئی ہے جس کونے کے لوگوں سے وہ شدید نفرت کرتی تھی، جس کونے کے لوگوں کو وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ مگر کبھی وہ ادھر کا رخ کر لیتے تو وہ ان کو مارتی تھی، اور اب لوگوں نے ساجدہ بیگم کے گھر کے آگے کھڑے ہو کر پکار اٹھانی شروع کر دی تھی کہ اسے بھی گھر سے نکالے، اسے بھی شہر کے اسی کونے میں جانا ہے جہاں کے لوگوں کو وہ دھتکارتی تھی۔ اس کے بچے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، ماں سے لپٹ بھی نہ رہے تھے۔ اس قدر بے بسی تھی کہ ماں ان سے اتنی دور کھڑی بے بس صرف رو رہی تھی۔ وہ لوگ جو کل تک اسے عزت دیتے تھے آج اسے گھر سے باہر نکال رہے تھے۔ کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہ کر رہا تھا۔ خدا کا قہر ہی تھا جو اس پر نازل ہو رہا تھا۔ مینا بھی شدید رنج میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے تو ایسا نہ چاہا تھا کہ ساجدہ بیگم کے ساتھ ایسا ہو، لیکن مکافات عمل ہو کر رہنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، لیکن کسی کو کیا معلوم، اس شہر کی سب سے پر رونق اور گلیوں میں ہر کسی کا ساتھ دینے والی صاف دل لڑکی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی حادثہ ہونے والا تھا۔ بچوں کی چیخوں کی پکار کے ساتھ کسی کو ترس نہ آیا۔ ساجدہ بیگم کو وہاں سے جانا تھا، یہ حقیقت اٹل تھی۔ ہر کوئی جاتا تھا، انہیں بھی جانا ہی تھا۔ وہ بھی چلی گئی۔ ان کے گھر میں یوں سما تھا جیسے کوئی مر گیا ہو۔ ساجدہ چلی گئی اپنے گھر میں ویرانی بسا کر۔ جب وہ وہاں پہنچی تو بوڑھی عورت ایک کہکا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، کیا میں نہ کہتی تھی کہ خدا کے قہر سے بچ؟ تو نے تو خدا کے قہر کو آواز دی۔ تو ساجدہ شرمندہ سی ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ جو کل تک ان کو غلیظ سمجھتی تھی آج خود بھی اس کا شمار ان غلیظ لوگوں میں ہو چکا تھا۔ مینا کی پھوپھی ذات کی شادی تھی، وہ انہی کی گلی میں رہتے تھے، اس لیے مینا شادی کے لیے تیار ہوئی۔ میں بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے شادی والا دن آن پہنچا۔ مینا سفید گھیرے دار فراق پہن کر ادھر ادھر چل ملاتی پھر رہی تھی۔ سفید رنگ میں اس کا چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ وہاں سب لڑکیوں میں وہ سب سے الگ نمایاں تھی۔ ارے مینا، ادھر کو تو ہو، یہ مٹھائی تو پکڑنا، اس کی پھوپھی نے کہا تو وہ ان کے پاس پہنچ کر مٹھائی پکڑانے لگی۔ اچانک سے اس کے بازو سے دوپٹہ سرکا، اور یہ کیا؟ جب اس کی پھوپھی کی نظر اس کی بازو پر پڑی تو وہ گویا ساکت ہو گئی، چیخ کہیں اندر ہی دب گئی۔ انہوں نے بولنے کی کوشش کی لیکن ان سے بولا نہ گیا۔ مینا حیرانی سے اپنی پھوپھو کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس کے بازو کو دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی نظروں کے تعاقب میں اپنے بازو پر نظر ڈالی تو وہ پتھر کی ہو گئی۔ قسمت نے اپنا فیصلہ لکھ دیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی قسمت کا کھیل کھیلا جا چکا تھا۔ ایک چیخ تھی
جو اس کے منہ سے بلند ہوئی۔ ایک پکار تھی جو وہاں موجود لوگوں میں پھیل چکی تھی۔ وہ جو پہلے رشک کا باعث تھی، اب ہر کوئی دور بھاگ رہا تھا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی اور اندر جا کر کنڈی لگا لی۔ اس کی ماں اس سارے واقعے سے بے خبر دلہن کو تیار کروا رہی تھی، لیکن جب خبر پہنچی وہ وہیں ڈھہ گئی۔ وہ مینا جو گلیوں میں کھلکھلاتی پھرتی تھی، جس کی آواز سے اس کے ماں باپ کو راحت ملتی تھی، ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی، جس کی چہچہاہٹ سے ہر طرف بہار تھی۔ وہ مینا جو اپنے گھر محلے اور پورے شہر کی رونق تھی، جو ہر کسی کے دل کا تارا تھی۔ اپنے باپ کی تو وہ گویا دل کا ٹکڑا تھی، باپ اور ماں کی تو اس میں جان بستی تھی۔ ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی مینا اس مرض میں مبتلا ہو گئی تھی، گویا ماں کا تو غشی کے دورے پڑنے لگ گئے اور باپ کی تو گویا کسی نے زندہ سلامت جان ہی کھینچ لی۔ وہ دونوں اپنی بیٹی کو کسی طور بھی شہر کے اس کونے میں بھیجنے پر تیار نہ تھے، لیکن برسوں سے یہی ہوتا آ رہا تھا۔ ہر کوئی جو اس مرض میں مبتلا ہوتا وہ وہیں جاتا تھا، انہی لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ جو بھی اس مرض میں مبتلا ہوتا وہ انہی لوگوں میں چلا جاتا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے ساجدہ وہاں گئی تھی اور اب مینا کو بھی وہیں جانا تھا۔ اس کا باپ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ میری بیٹی نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، میری بیٹی تو ہر کسی کے کام آتی تھی، میری بیٹی تو اس مرض کے ہر انسان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتی تھی، پھر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی ماں چیخ چیخ کر پاگل ہو چکی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کسی طور گھاٹیوں میں نہیں بھیجوں گی، لیکن لوگ ان کے دروازے پر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارا شہر برباد ہو جائے گا، خدا کا قہر نازل ہوگا، اپنی بیٹی کو یہاں سے نکال لو۔ وہ سہیلیاں جو کل تک اس پر جان چھڑکتی تھی، چند ہی لمحوں میں اس سے دور دور بھاگنے لگی۔ وہ آنکھوں میں حیرت سموئے صرف اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، اپنی قسمت پر حیران ہو رہی تھی کہ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ مینا، میں تجھے ابھی لے کر شہر سے باہر بھاگ جاتا ہوں، وہ گھر کا جو عقبی دروازہ ہے وہاں سے ہم چلے جاتے ہیں، لیکن میں تجھے کبھی بھی گھاٹیوں میں نہیں جانے دوں گا، میں تیرے ساتھ رہ لوں گا۔ اس کی ماں پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اس کا باپ جلدی سے مینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کی دوسری جانب لے کر بھاگنے لگا، لیکن مینا تو وہاں پتھر کی ہو چکی تھی اور نفی میں گردن ہلا کر بولی، بابا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہوں گی، اور آپ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھ سے دور رہیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ سے دور پرے جا کر کھڑی ہو گئی۔ قسمت میں ہونا لکھا تھا، ہر ایک کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا لکھا تھا۔ آپ مجھے جہاں مرضی چھپا لے، لیکن اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ یہ مرض ہی ایسا ہے جو کہیں بھی جا کر میری جان نہیں چھوڑے گا، بلکہ آپ کو بھی میرے ساتھ تکلیف ہوگی، اور آپ کو میں کبھی تکلیف دینا نہیں چاہوں گی، اس لیے شہر والوں کا فیصلہ آپ کو ماننا ہوگا۔ جس طرح ساجدہ چاچی گئی تھی، اسی طرح مجھے بھی جانا ہوگا، لیکن میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، میں نے تو کبھی کسی کو مارا نہیں تھا، پیٹا نہیں تھا، پھر میرے ساتھ قسمت کا یہ کھیل کیوں کھیلا گیا؟ وہ زاروں قطار رو دی اور اپنے ماں باپ کی حالت دیکھنے لگی، جو کہ مرنے سے بھی ابتر ہو چکی تھی۔ وہ زندہ کہیں سے بھی نہ لگ رہے تھے، اس کا دل مٹھیوں میں اذیتوں میں جکڑ گیا۔ وہ دوپٹہ لپیٹے جلدی سے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ شہر والے دروازہ پیٹ رہے تھے کہ جیسے ایک ہفتہ پہلے ساجدہ کو گھاٹیوں میں بھیجنے کے لیے اس کا باپ بے تاب تھا، ایسے ہی آج اپنی بیٹی کو بھی باہر نکالو، اسے بھی گھاٹیوں میں بھیجنا ہے۔ ساجدہ کا شوہر چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور مینا دروازے کی جانب بڑھی تو اس کا باپ اس کے قدموں میں گرنے والا ہو گیا۔ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، ہم پر رحم کھاؤ، میری بچی اپنے آپ پر رحم کھاؤ، وہاں جائے گی تو دوبارہ کبھی نہیں مل سکیں گے، ہم تجھے کبھی دوبارہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے، میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کر، ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ اس کا باپ اس کے پاؤں پکڑے ہوئے رو رہا تھا، ایسا رو رہا تھا جیسے مینا کا دل چیر کر رکھ دے گا۔ وہ کب خوشی سے ان سے جدا ہونا چاہتی تھی، وہ کب خوش تھی، یہ تو قسمت کی ستم گری تھی جو اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی، لیکن اسے پتا تھا اسے جانا ہی جانا ہے، اس لیے وہ جذباتی نہ ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، جہاں پر لوگ اس کے آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے، اور اب تو ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالنے والا کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھ گئی اور ہر کسی کا منہ دیکھنے لگی۔ کچھ ہی چہرے تھے ان میں جن پر اسے ترس، رحم اور ہمدردی نظر آئی، ورنہ کچھ حقارت سے دیکھ رہے تھے اور کچھ بیزاری سے۔
وہ ایسی نظریں کب برداشت کرنا چاہتی تھی؟ اس نے مزید کسی کی طرف نہ دیکھا اور جلدی سے گھاٹیوں کی طرف چل پڑی۔ جیسے جیسے وہ گھر سے دور جا رہی تھی ویسے ویسے اس کا دل پاتال میں گر رہا تھا۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اس کا ٹھکانہ وہی ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا باپ اسے پکار رہا تھا، لیکن وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ جلدی جلدی گھاٹیوں میں اتر گئی اور وہاں سے بلند آواز سے اپنے باپ کو آواز دے کر کہنے لگی کہ بابا، آپ کو میری قسم ہے، اگر آپ کو میں عزیز ہوئی تو کبھی بھی یہاں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور اپنے باپ کی خود سے دیوانگی کو جانتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا باپ اس کے پیچھے بھی ضرور آئے گا، اس لیے اس نے وعدہ کر کے قسم دے کر اپنے باپ کے قدم زنجیر سے باندھ دیے تھے۔ اس کا باپ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا اور وہ دوسری طرف چہرہ کر کے اس طرف کو مڑ گئی۔ گھاٹی میں گئی تو سب چہرے جان پہچان کے تھے۔ کچھ کو سالوں سے نہ دیکھا تھا اور کچھ کو مہینوں سے اور کچھ کو تو دنوں سے ہی۔ اس نے نظر بھر کر ساجدہ کی طرف دیکھا۔ ساجدہ بیگم گردن جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی اگلے 2-3 دن تک وہ بھی ایسے ہی اپنے زخموں سے رستے ہوئے خون کو دیکھ کر یوں ہی گردن جھکائے بیٹھے گی۔ ہر کوڑی کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ کوڑیوں کو تو یہ سزا تھی کہ وہ تو اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان پر خدا کا قہر ہے، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ 5 وقت کی نمازی۔ جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت ہوا اس نے نماز پڑھنے سے متعلق استفسار کیا تو وہاں پر چند بزرگوں نے اسے ڈپٹ دیا اور بولا، کیوں خدا کو مزید ناراض کرتی ہو؟ اس نے ہم سے یہ توفیق چھین لی ہے، اب تم کیوں نماز ادا کرنے لگی ہو؟ اور وہ ششدر سی رہ گئی۔ اس کا چہرہ دیکھنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کسی سے اپنی عبادت کا حق چھین لے۔ وہ لوگوں کی اس جاہلیت پر دکھ سے کراہ کر رہ گئی۔ جس طرح کا وہ تیش دکھا رہے تھے وہ ان کے سامنے نماز ادا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گھاٹی سے باہر چلی گئی۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ جا کر ایک پہاڑ کے سرے پر بیٹھ گئی۔ اس پہاڑ سے اسے شہر نظر آ رہا تھا، لیکن وہ شہر کو دیکھنا کہاں چاہتی تھی۔ اس کا دل پاتال میں گرا ہوا تھا۔ وہ تو اپنی زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس چلبلی سی لڑکی کے ساتھ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے وقت نے اسے چند ہی منٹ میں تماچا مار کر خاموش کر دیا۔ آنسو نے اس کو بےتاب کر دیا، لیکن وہ انہیں بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنکھیں جھلکنے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ جب اس کا ضبط ٹوٹا تو وہ زاروں قطار رو دی۔ اس کی سسکیوں سے وہاں خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا۔ تبھی اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ وہ جلدی سے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اسے لگا اس کا وہم ہے، لیکن اسے دوبارہ سے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن وہاں تو کوئی موجود نہ تھا۔ ایک دم سے اسے خوف سا محسوس ہوا اور وہاں سے وہ اٹھ کر دوبارہ گھاٹی میں چلی گئی، لیکن وہاں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ اس نے تو رات کا کھانا کھایا ہوا تھا، اس سے اب بھوک محسوس ہوئی۔ وہاں کوئی کسی کو کھانا نہیں دیتا تھا۔ اگر کوئی کھانا لینے شہر چلا جاتا تو اس سے پتھر اور ضلالت کا نشانہ بنایا جاتا، اس لیے کچھ وہاں پر لوگ تو بھوک سے ہی مر جاتے تھے۔ جب گھاٹی میں کچھ بھی کھانے کو نہ دیکھا تو دوبارہ سے باہر آ گئی اور دیکھنے لگی کہ شاید اسے کہیں سے کوئی درخت ہی مل جائے جہاں سے وہ پھل اتار کر کھا لے۔ گھاٹیوں کی دوسری سائڈ پر جنگل تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جنگل سے بھلا کیا کھانے کو ملے گا، لیکن اللہ پر یقین کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ بھی جنگل کے شروع میں ہی گئی تھی کہ اسے ایک آم والا درخت نظر آیا جس پر اس قدر آم لگے ہوئے تھے کہ وہ آم کے بوجھ کی وجہ سے نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ چلو کچھ کھانے کو تو ملا۔ وہ آم اتارنا چاہتی تھی اور آسانی سے اتار بھی سکتی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے آم خود بخود اتر کر گرنے شروع ہو گئے۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ اچانک سے ایک آواز نمودار ہوئی، فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور جلد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ مینا آواز سن کر بے حد خوفزدہ ہو گئی۔ کافی دیر وہ خوف سے وہیں کھڑی رہی، لیکن پھر ہمت کر کے آم اٹھانے لگی اور آم لے کر گھاٹیوں میں چلی گئی۔ اسے بار بار اس آواز کا خیال آ رہا تھا، لیکن وہ سر جھٹک کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہاں کے موجود لوگوں نے اس کے ہاتھ میں کھانے کے لیے پھل دیکھے تو ان میں زندگی کی لہر دوڑ اٹھی۔
اس نے ان کے چہرے پر خوشی دیکھ کر ایک سکون کا سانس لیا۔ ان سب میں اس نے آم بانٹ دیے اور خود کھانے کے لیے بھی رکھ لیے۔ جس قدر اسے بھوک لگ رہی تھی اس نے جلدی سے وہ آم اٹھائے اور کھانے لگی۔ وہ اس قدر لذیذ تھے کہ مینا نے اس سے پہلے زندگی میں کبھی ایسے آم نہ کھائے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص کو وہ بے حد لذیذ لگ رہے تھے۔ وہ کئی دنوں کے بھوکے تھے، اس لیے اب سیر ہو کر آم کھا رہے تھے۔ ہر شخص کا پیٹ بھرنے میں اس کا حصہ ہو گیا تھا۔ وہ سب اسے شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ وہ ان سب کے درمیان کھڑی ہوئی تھی اور بلند آواز سے بولنے لگی کہ ہمیں خود کی مدد خود کرنی ہوگی۔ اس طرح بھوکے پیاسے بیٹھے رہیں گے تو کوئی بھی ہمارے لیے کھانا نہیں لائے گا اور نہ ہی ہم جیسوں کے لیے کوئی منو سلوا اترے گا۔ اس لیے اگر ہمیں کھانا ہے تو اپنی مدد خود کرنی ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہی جنگل ہے، جنگل میں درخت لگے ہیں اور درختوں پر طرح طرح کے پھل بھی لگے ہیں، تو اب ہم روز وہاں پھل اتار کر کھائے کریں گے۔ اگر اس طرح بیٹھے رہے تو بھوکے ہی مر جائیں گے۔ اور ہم کیوں خود کو کسی سے کمتر سمجھیں؟ کیا ہم نے خود اپنے لیے مرض تجویز کیا تھا؟ یہ تو اللہ کی دی گئی بیماری ہے۔ اگر اس مرض نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے تو اللہ سے نا امید نہیں ہونا۔ وہ ہمیں ٹھیک کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اور لوگ اس کی طرف دیکھ کر حیران ہوئے کہ وہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مرض لا علاج ہے؟ کیونکہ آج تک کبھی بھی کوئی کوڑ کا مرض ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ تو کیسے ٹھیک ہو سکتی تھی؟ ساجدہ بیگم کے زخموں پر بھی اب خون رسنے لگا تھا۔ اسے بے اختیار اس پر ترس آیا۔ جو بھی تھا اس کی محلے دار تھی، اتنا عرصہ ساتھ گزرا تھا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اس کی دل جوئی کرنے لگی، لیکن انہیں تو ایسی چپ لگی تھی کہ وہ بولنا ہی بھول گئی تھی۔ وہاں کوئی زندگی کا پتہ نہ تھا، کوئی سوتا تھا، کوئی جاگ رہا تھا، کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ اور دیکھنے لگی کہ اسے کہاں سونا چاہیے۔ ارد گرد جگہ تلاش کی لیکن کوئی جگہ نہ ملی۔ گرمی کی وجہ سے وہاں پر حبس بھی اتنی ہو رہی تھی۔ اس نے پاس پڑا تھیلا اٹھایا اور پہاڑ کے پاس چلی گئی، وہاں بچھا کر لیٹ گئی۔ پہلے والا کوئی بھی خوف اسے یاد نہ آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی آنکھیں بند کیے اسے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے مکمل طور پر ہلا دیا ہو۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تو وہ پسینے سے شرابور ہو گئی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے کوئی بھی جگہ دکھائی نہ دے رہی تھی جہاں جا کر وہ لیٹ جاتی۔ اس لیے وہ ڈر کو سائڈ پر رکھ کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اب کہ اسے نیند آ گئی۔ جب اسے دوبارہ جاگ آئی تو وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ اس کے جسم پر جگہ جگہ خون رس رہا تھا، یعنی کہ اب اس کا مرض واضح ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہاں سب لوگ اتنے خاموش اور اس قدر مرجھائے ہوئے کیوں پڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ درد اور غلاظت کو برداشت کرتے تھے۔ وہ مرض ہی ایسا تھا جو انسان کی زبان کو کنگ کر دیتا تھا۔ جیسے اس کو کیا تھا، وہ جو پہلے دن پٹر پٹر بول رہی تھی، اپنے زخم دیکھ کر آج وہ بھی مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ اسے بھی کھانے پینے کی کوئی ہوش نہ تھی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر سارا دن بیٹھی رہی، کبھی رونے لگ جاتی اور کبھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگ جاتی۔ شام کو اسی تھیلے پر لیٹ گئی اور نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھنا چاہا کہ وہ کہاں ہے، تو ارد گرد دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ کسی شاندار کمرے کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، لیکن جب کافی دیر بھی ماحول نہ بدلا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک جدید طرز کا بنا ہوا بڑا سا کمرہ تھا جس میں جدید طرز کا ہی بیڈ پڑا ہوا تھا۔ سامنے آئینہ لگا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اسے یقین آیا کہ وہ مینا ہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں دیکھے تو وہ سفید رنگت کے بالکل کوڑ کے مرض سے پاک ہو چکے تھے۔ اسے دوبارہ سے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے یا پھر اس کی موت واقع ہو چکی ہے یا اللہ کے پاس اب جنت میں ہے۔ وہ اٹھ کر یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ اب وہ حیران اور ششدر تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی اچانک سے دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی خوبصورت ہوا میں لہلہاتی ہوئی پری، جس کا سارا لباس سفید تھا، اس کے پر بھی سفید تھے اور ہیروں کی طرح چمک رہے تھے، اس کے پاس آئی اور ادب سے گردن جھکا کر بولی کہ یہ کھانے کا تھال آپ کے لیے بھیجا گیا ہے، جلدی سے کھانا تناول فرما لیں، پھر آپ کو باہر مدعو کیا جائے گا۔ تو مینا حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور بولی کہ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ تو وہ مسکرا کر بولی کہ
آپ جنات کی دنیا میں ہیں اور میں جنات کی ایک ادنا سی خادمہ ہوں جسے خاص اور خاص آپ ہی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو مینا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک دم جنات کا نام سن کر تو وہ خوفزدہ ہی ہو گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ تو وہ خادمہ گردن جھکا کر بولی کہ مجھے اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی میں اس متعلق کوئی بات جانتی ہوں، اس لیے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تو وہ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی اور بولی کہ آپ کو تو یہ تو معلوم ہوگا کہ مجھے یہاں لایا کیوں گیا ہے۔ تو خادمہ اچانک سے وہاں سے غائب ہو گئی اور مینا اپنی قسمت پر حیران ہو رہی تھی کہ کیسے وہ کوڑ کے مرض سے مبتلا ہوئی تھی اور لیٹی ہوئی تھی، اور کیسے وہ یہاں جنات کی دنیا میں آ گئی، اور کیسے ہی اس کا لباس شاہانہ ہو چکا تھا۔ اس نے کھانے کا تھال دیکھا تو وہاں مختلف قسم کے پھل پڑے ہوئے تھے۔ اسے بھوک تو لگ رہی تھی لیکن وہ جنات کے پھل نہیں کھانا چاہتی تھی، اسے ہر چیز سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ پہلے تو سہم کر وہیں بیٹھی رہی لیکن پھر کچھ سوچ کر دروازے کی طرف بڑھی اور باہر دیکھنے لگی کہ باہر کیا ہے۔ تو اسے ارد گرد پریاں منڈلاتی ہوئی نظر آئیں۔ کہیں چھوٹے سے قد کے لوگ تھے جو کہ وہاں پھر رہے تھے، اور کوئی بہت خوبصورت لڑکیاں تھیں جو ادھر کبوتر کی طرح منڈلاتی پھر رہی تھیں۔ اس کی موجودگی کا کسی نے نوٹس نہ لیا تو وہ چلتی چلتی باہر کی جانب بڑھ گئی اور بھٹکتی ہوئی اسی حال نما کمرے میں چلی گئی۔ وہ ایک بڑا کمرہ تھا جہاں پر تخت لگا ہوا تھا اور ایک ادھیڑ قسم کا آدمی اور عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی شکلیں بہت خوبصورت نہ صحیح لیکن اس قابل تھیں کہ انہیں خوبصورتوں میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ ان کے پاس ہی ایک نوجوان قسم کا لڑکا گردن جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ان کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے اس نوجوان سے نہ جانے کیا کہا کہ وہ بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اور وہ عورت جو اس آدمی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تخت تک لے آئی اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ نہ جانے کون سے لوگ ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ تبھی اس آدمی نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے لیے کافی آسانی پیدا کر دی اور مسکراتے ہوئے بولا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آخر کو تم جنات کی دنیا میں ہو، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو مینا جلدی سے ڈرے بغیر بولی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کون ہو اور مجھے یہاں کون لایا اور میں یہاں پر کیسے آئی۔ تو اس آدمی نے مسکراتے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس نوجوان نے مزید گردن جھکا دی۔ اتنی بھی نہ سمجھ نہ بنو، اس کے پاس بیٹھی میرا منگیتر ہڑپ لیا اور ابھی تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ ایک نوجوان سی لڑکی نے غصے سے کہا تو وہ حیران ہو گئی کہ وہ کیا بات کر رہی ہے اور کیوں اسے ایسا کہہ رہی ہے۔ تو اس نے حیرانی سے اس عورت کا منہ دیکھا جس کے پاس وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس عورت نے اس لڑکی کو ناراضگی سے ڈپٹا اور اسے چپ رہنے کا کہا، اور پھر مسکراتے ہوئے مینا کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ یہ تو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس جنات کی دنیا کا شہزادہ تمہیں یہاں لے کر آیا ہے، لیکن یہ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے کہ کیوں لے کر آیا ہے، یہ وہ تمہیں خود ہی بتائے گا۔ تو اس نے حیرانی سے اس گردن جھکائے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھا جو ایسے گردن جھکائے ہوئے تھا جیسے کسی بات پر شرمندہ ہو رہا ہو، لیکن بولی کچھ نہیں۔ وہ تو بس اپنی قسمت کے ان کھیلوں پر حیران ہو رہی تھی، لیکن اسے خوشی تھی کہ اب اس کے زخموں سے خون نہیں رس رہا تھا، اس کے جسم پر کوئی زخم موجود نہ تھے۔ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی لیکن اس نے دوبارہ بولنے کی ہمت نہ کی۔ وہ آدمی اور عورت ارد گرد منڈلاتی ہوئی پریوں کو ہدایت دیتی رہی۔ ان کی باتوں سے اسے اندازہ ہوا کہ وہاں پر کسی کی شادی ہونے والی تھی، لیکن کس کی ہونے والی تھی یہ نامعلوم ہو سکا۔ سب کافی دیر وہاں بیٹھے بیٹھے تھک گئے تو اس عورت نے خود ہی اس کمرے میں جانے کا کہا اور ایک پری کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ چپ چاپ سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور پھر سے پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ نہ جانے وہ نوجوان اسے وہاں کیوں لے کر آیا۔ سوچتے سوچتے دوبارہ سے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ اپنے ہاتھ پر ہونے والی حرکت پر کھلی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ایک دم سے ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ وہ اس کے بہت قریب بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پر انگلی پھیر رہا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا کہ پیچھے کر لیا اور وہ نوجوان اپنی حرکت پر شرمندہ سا ہو گیا۔ نام جارج ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ تو مینا اس کی طرف یوں دیکھنے لگی کہ مجھے تمہارے نام سے کیا غرض ہے، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ تو وہ خود ہی سمجھ گیا اور دوبارہ کہنے لگا کہ میں جنات کی دنیا کا شہزادہ ہوں اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا وارث ہوں۔ مینا کو پھر بیزاری ہوئی کہ وہ اسے اپنا تعارف کیوں دے رہا تھا۔ اس کی بیزاری پر وہ چپ کر گیا۔ جب کافی دیر کوئی نہ بولا
تو مینا خود ہی بولی کہ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وہ تو گردن ہلا کر بولا کہ تم گھاٹی میں آئی ہوئی تھی تو بہت شدت سے رو رہی تھی، میں وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے تمہاری سسکیوں نے وہاں رکنے پر مجبور کر دیا، مجھ سے تمہارا رونا دیکھا نہ گیا، میں چاہتا تو تمہیں وہیں ٹھیک کر سکتا تھا لیکن میں وہاں ٹھیک نہیں کر سکا، میں 2 دن تمہارے ساتھ ساتھ رہا، وہ عام اور جو بھی پراسرار واقع اب ہوئے وہ سب مینا کو یاد آنے لگے، تو وہ دوبارہ بولا کہ جب مجھ سے تمہارے وہ زخم دیکھے نہ گئے تو میں تمہیں ادھر لے آیا اور اب چاہتا ہوں کہ اتنی سی بات کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ مینا اس کی ادھوری سی بات پر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جب وہ کافی دیر خاموش رہا تو مینا سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، تو وہ خود ہی دوبارہ سے بولنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے اور اب میں تمہیں دوبارہ انسانی دنیا میں نہیں بھیجنا چاہتا، میری یہاں جنات کی دنیا میں چچا زاد کے ساتھ بات طے تھی لیکن اب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر تو مینا کو جیسے پتنگے ہی لگ گئے ہوں، وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی اور بولی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں بھلا ایک جن سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ تو وہ اسے تسلی دینے لگا کہ وہ انسانی روپ میں ہی ہے۔ اس نے مینا کو بتایا کہ کوئی بھی اپنی اصل روپ میں یہاں موجود نہیں ہے، سب اسی کی خاطر اپنا روپ بدل کر بیٹھے ہیں تاکہ وہ ڈرے نہ۔ مینا نفی کی گردن ہلاتے ہوئے بولی کہ نہیں، وہ کسی صورت اسے شادی نہیں کر سکتی۔ جارج نے کہا کہ اپنی دنیا میں جا کر وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا رہے گی جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا اور جینے کی بھی امنگ چھوڑ دے گی، اس لیے وہ اس شادی پر آمادہ ہو جائے۔ تو وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ اگر میں تم سے شادی کروں گی تو کیا کوڑ کے مرض سے میری جان چھوٹ جائے گی؟ تو جارج نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اب یہاں اس پیشکش کے بارے میں سوچنے لگی کہ اگر وہ جار سے شادی کر لیتی تو کوڑ جیسے مرض سے ٹھیک ہو سکے گی اور اس غلاظت سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن وہ جو وہاں کوڑ کے مریض موجود تھے ان کا کیا بنتا اور اس کے ماں باپ؟ اس نے جلدی سے سوچا کہ اگر وہ کوڑ کے مرض سے صحت یاب ہو جاتی ہے یا کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو اپنے ماں باپ سے بھی مل سکے گی۔ ایک خوشی کی لہر اس کے اندر دوڑ اٹھی اور اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلا دی اور بولی کہ ٹھیک ہے، مجھے تم سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کی شرط پر جارج نے جلدی سے شرط پوچھی کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ایک جن تھا اور انسان کی کسی شرط کو بھی آسانی سے پورا کر سکتا تھا۔ تو مینا بولی کہ مجھے تو اس سے کوئی ایسی دوائی بنا کر دینی ہوگی جو وہ وہاں کوڑ کے مریضوں کو دے اور وہ ٹھیک ہو جائیں، تو سب کو یقین آ جائے کہ کوڑ کی دوائی سے ہی ٹھیک ہو گئی۔ تو جارج جلدی سے بولا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے اسے ایک چھوٹی سی پڑیا دے دی اور بولے جاؤ لے جا کر اس کو چھڑک دینا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے وہاں جانے کا کہا تو کچھ ہی دیر میں وہ اسی پہاڑ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس کی حالت بھی بالکل ویسی تھی۔ اس نے کہا اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن اپنے ہاتھ میں بڑیا کو موجود دیکھ کر اسے ہوا کہ اس نے خواب نہیں دیکھا، وہ واقعی جنات کی دنیا سے واپس پلٹ کر آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے خوش ہوئی، پڑیا لے کر کمرے میں چلی گئی اور ان سب کو بلند آواز میں چیخ کر خوشی کی نوید سنانے لگی، لیکن اس کی بات پر کسی نے دھیان نہ لیا اور وہ سب یہی سمجھتے رہے کہ شاید وہ کوئی مذاق کر رہی ہے۔ وہ پھر ان سے مخاطب ہوئی اور ان سب کا منہ دیکھنے لگی اور بولی کہ کوڑ کے مرض کی میں دوا لے آئی ہوں، لیکن سب کو پتا تھا کہ اس مرض کی کبھی کسی نے دعا نہیں دی، تو اب وہ کہاں سے لے آئی تھی؟ تو مینا نے جلدی سے آگے بڑھ کر ایک بوڑھی عورت کے اوپر دوا چھڑکنا شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لمحوں میں ہی وہ عورت ٹھیک ہو گئی۔ اس کے ہاتھ بالکل صاف شفاف ہو گئے اور کہیں سے بھی خون نہ رس رہا تھا۔ لوگ دھک کر رہ گئے اور جو یقین نہیں کر رہے تھے وہ بس اس کی طرف بڑھنے لگے۔ مینا ان پر وہ چھڑکاؤ کرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا سب لوگ ٹھیک ہو چکے تھے۔ سب حیران تھے کہ آج تک اس کا علاج ممکن نہ ہوا تھا، تو مینا کی دوا سے یہ سب ٹھیک ہونے لگ گئے۔ ان میں خوشیوں کا سما پیدا ہو گیا، سب کے سب گھاٹیوں سے باہر نکل گئے اور آسمان تلے اپنے ہاتھ پاؤں اپنی قسمت کو دیکھنے لگے، تو وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے کوڑ کے مرض ہونے سے پہلے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے اور مینا کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے ماں باپ کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ سب شہر کی جانب بھاگنے لگے۔ لوگوں نے انہیں دیکھا تو اس سے پہلے کہ وہ انہیں
ذلت بڑھا کر کوئی فکرہ کہتے، مینا نے بلند آواز سے چیخنا شروع کر دیا کہ کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم بھی اب تم جیسے ہی ہو گئے ہیں، خدا نے ہماری بھی سنی ہے، ہم مرے نہیں بلکہ کوڑ کی دوا ہمیں مل گئی ہے، اب ہم بھی واپس اپنے گھروں کو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے مینا نے جلدی سے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی، اس کا دیکھ کر دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کی ماں بستر پر آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی اور اس کا باپ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، یوں جیسے وہ انہیں ویسے ہی چھوڑ کر گئی تھی اور ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر خوشی سے بازو ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا، دیکھو ماں، بابا، میں اپنی بیماری سے لڑ کر واپس آ گئی۔ اور اسے دیکھتے ہی اس کے ماں باپ کرنٹ کی سی صورت میں اس کی طرف لپکے، جیسے مینا کو دیکھ کر اس کے باپ میں جان آئی۔ وہ جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور ماں کو جیسے ہی زندگی کی نوید ملی تھی، دونوں ہی اسے چوم رہے تھے۔ وہ تو اس کے صدقے واری جا رہے تھے، اپنی خوشیوں میں مجھے نہ بھول جانا۔ اچانک سے مینا کے کانوں نے آواز سنائی تو اسے یاد آیا کہ وہ صرف ان خوشیوں کی حقدار اس کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ تو اس نے اپنے باپ کو اعتماد میں لیتے ہوئے ساری بات بتا ڈالی۔ اس کے باپ کو پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن پھر کوڑ کے مرض سے شفا یابی کو دیکھ کر یقین آ گیا کہ وہ واقعی جنات کی دنیا سے ہو کر آئی تھی۔ اس نے شادی کے متعلق بات کی تو پہلے تو اس کا باپ پریشان ہوا، لیکن پھر اس کے باپ نے بھی حامی بھر دی اور یوں وہ ایک جناتی ملکہ بن گئی۔ کوڑی کے مرض میں مبتلا ہر شخص اسے دعائیں دیتا تھا۔ لوگ اس سے دوا پوچھتے تو وہ یہ بتاتی کہ وہ جنگل میں گئی تو اس سے ایک بابا ملا اور اس بابا نے اس کو وہ دعا دی جس دوا کے چھڑکنے سے سب لوگ ٹھیک ہو چکے تھے۔ لوگ اس کی بلائیں لیتے نہ تھکتے تھے۔ وہ جار سے شادی کر کے جناتی دنیا میں چلی گئی اور اکثر ہی اپنے ماں باپ سے ملنے آتی تھی، اور کئی دفعہ تو وہ اپنے ماں باپ کو جنات کی دنیا میں بھی لے کر گئی۔ یوں ہنسی خوشی مسکراتے ہوئے سب زندگی گزارنے لگے۔